مراد سعید احتجاج میں شریک تھے۔ مراد سعید اپنے دستوں کے ہمراہ، مراد سعید ایک گروہ کے ہمراہ ڈی چوک احتجاج میں پہنچے۔ آج یہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی اور عطاء اللہ تارڑ نے بھی مراد سعید کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ وجہ کیا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ مراد سعید سی ایم ہاؤس میں ہیں جو خیبر پختونخوا پشاور میں واقع ہے۔ ہم وہاں چھاپا نہیں مارنا چاہتے کہ تقدس پامال نہ ہو۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کا آپ نے تقدس پامال نہیں کیا؟ پارلیمنٹ ہو جائے، کورٹ ہو جائے، کسی کا گھر ہو جائے، کسی کی چار دیواری ہو جائے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کا تقدس پامال نہیں کیا گیا؟ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ مراد سعید وہاں پہنچے تھے، گروہ کے ساتھ تھے، تقریباً 1500 کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ وہ پہنچے ڈی چوک۔ ایسا کیسا پاسبل ہے؟ دیکھیں کہ ایک شخص پہنچتا ہے، ایک شخص مراد سعید پہنچتا ہے اور کسی ایک کارکن کو نہیں پتہ چلتا۔ میں جو وہاں موجود تھا کنٹینر پہ کوریج کے لیے، گاڑیوں جو کنٹینر کے ارد گرد گاڑیاں ہوتی تھی وہاں دیکھتے تھے، اور جہاں کوئی رش نظر آتا تھا تو میں یہ بھی دیکھتا تھا کون ہے، جا کے انٹرویو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ مراد سعید وہاں پہنچے، کسی نے تصویر نہیں بنائی، کسی کا کوئی ویڈیو کلپ نہیں بنا، کسی نے دیکھا نہیں، اور آپ بعد میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ مراد سعید پہنچے تھے، ڈی چوک پہنچے تھے، 1500 کے لگ بھگ لوگ تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے، مسلح لوگ تھے، ایک گروہ تھا جو ان کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ ہو اٹ پاسبل؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس چیز کی وجہ کیا ہے کہ آج نقوی صاحب بھی آئے، آج عطاء اللہ تارڑ بھی آئے، اور عطاء اللہ تارڑ نے آج کہا کہ مراد سعید سی ایم ہاؤس میں ہیں، مراد سعید جو سی ایم ہاؤس پشاور میں واقع ہے وہاں پر موجود ہیں۔ یہ باتیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نے سمجھنی ہے اور اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس چیز کو پھیلانا ہے۔ دیکھیں جو ناحق قتل کیے گئے ڈی چوک میں، جس طرح اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، جس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، جس طرح لوگوں کو زخمی کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ابھی سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کا نہیں پتہ چل رہا وہ کہاں پر ہیں، وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، وہ کس سچویشن میں ہیں، نہیں پتہ چل رہا۔ یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں، یہ جو تمام چیزیں مینیپولیٹ کی جا رہی ہیں، کبھی عمران خان کے حوالے سے خبر آتی ہے، کبھی مراد سعید کا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی پارٹی اختلافات کی بات کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ لوگ یہ سوال کرنا چھوڑ دیں کہ آخر گولی کیوں چلائی۔ لوگ یہ سوال کرنا چھوڑ دیں، لوگ یہ نہ پوچھیں، لوگوں کا دھیان اس طرف نہ ہو، لوگ اس طرف جو ایک فوکس تھا لوگوں کا، لوگ جو پوچھ رہے تھے، جو بہت سی فوٹیجز سامنے آئی جس میں لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، جس میں لوگ گرتے ہیں، جس میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، جس میں لوگ 3 ہسپتال میں موجود ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرف دھیان نہ دیں۔ اب یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ لوگ ان کی باتیں سنیں گے، لوگ ان کے جھوٹ سنیں گے، لوگ ان کے پراپوگنڈا سنیں گے، یا لوگ اپنی ایک چیز کی طرف فوکس رکھیں گے۔ یہ اب فیصلہ لوگوں کا ہے۔ لیکن دراصل یہ جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے، کبھی کوئی سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی سامنے آ جاتا ہے، کبھی بشرا بی بی کے حوالے سے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، کبھی علی امین گڈا پور کے حوالے سے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ سوال نہ کریں۔ عمران ریاض خان نے آج سے کچھ سال 2 سال قبل تقریباً یہ کہا تھا کہ لوگ سوال کریں گے، لوگ سوال پوچھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں وجہ تو آپ جان چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ لوگ سوال نہ کریں، لوگ ان سے کوئی بھی بات نہ پوچھیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک محسوس صحافی جو ہے وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، ایک نفرت انگیز جو ہے وہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ تحریک انصاف کے لوگ ان کے خلاف ہی لڑ پڑے، اور تحریک انصاف کے لوگ بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ میں عینی شاہد تھا کیونکہ میں نے شروع سے کوریج کی، میں وہاں موجود تھا۔ میں بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میرے پاس جو مجھے سننے کو ملی ہیں، جو چیزیں میں نے کلیکٹ کی ہیں، کچھ ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی وہاں موجود تھی، بشرا بی بی اینڈ ٹائم تک وہاں موجود تھی، جب تک لوگوں کو ڈسپرس نہیں کیا گیا، جب تک شدید فائرنگ نہیں کی گئی، وہ وہاں پر موجود رہی۔ ایک بشرا بی بی کی گاڑی کے 2 دفعہ ٹائر برسٹ کیے گئے۔ یہ جو گاڑیاں چینج کی گئیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے، ایک تو وہاں بشرا بی بی کی گاڑی کے ٹائر برسٹ کیے جاتے ہیں اور بشرا بی بی نے 2 دفعہ گاڑی چینج کی ہے، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا جو نیویگیشن ہے وہ کسی نے اس گاڑی پہ لگا دی تھی تاکہ اگر یہ گاڑی یہاں سے موو ہو تو پتہ چل سکے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں۔ ایک کہ ٹائر برسٹ کیے گئے، دوسرا نیویگیشن لگائی گئی تاکہ اگر گاڑی موو ہو تو پتہ چل سکے کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، جس کا سیکیورٹی کے جو ان کے ساتھ سیکیورٹی پہ مامور لوگ تھے ان کو پتہ چل چکا تھا، اسی وجہ سے گاڑی چینج کی گئی تھی۔ تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بشرا بی بی وہاں پر موجود تھی کلثوم ہاسپٹل کے پاس، اور وہاں جب یہ کہنے لگی کہ چلیں آگے چلیں، جب یہ بات کرنے لگیں تو ایک کوئی چیز پھینکی گئی ان کی طرف، جس پر فوراً سے سیکیورٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے فوراً سے گاڑی کے اندر
بٹھا دیا. سو اس طرح جان کا خطرہ تھا, اس طرح ان پر حملے کیے گئے, اس طرح انہیں فوکس کیا جا رہا تھا, اس طرح ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا. اور جو سیکیورٹی کے حضرات تھے, جو سیکیورٹی پہ مامور لوگ تھے, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی بشرا بی بی کو بچانے کی. دیکھیں بشرا بی بی پہ اٹیک اس وجہ سے بھی کیا جانا تھا, یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے, یہ بات کو آپ سمجھے کہ یہ تمام تر ذمہ داری علی امین پہ آ جانی تھی, کہ علی امین کی وجہ سے یہ تمام ہوا ہے, علی امین ساتھ لے کر گیا تھا. سو علی امین کو بھی اس چیز کا خطرہ لاحق تھا, اور علی امین نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہاں جو بشرا بی بی موجود ہیں انہیں بچایا جائے, انہیں اپنی سیکیورٹی میں ساتھ لے کر جایا جائے. اور اب ایک محسوس پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کے خلاف بھی, علی امین کے خلاف بھی, کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے, وہاں سے نکل گئے. وہ اینڈ ٹائم تک وہاں پر موجود رہے تھے, بشرا بی بی اینڈ ٹائم تک وہاں پر موجود رہی تھی, اور جب شدید فائرنگ کی گئی اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی. ایک جو فائرنگ کی گئی تھی وہ 8:52 پر کی گئی تھی, اور بشرا بی بی کے جو ایگزٹ ٹائم ہے وہ 11:40 ہے. سو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کب تک وہاں کارکنان کے درمیان موجود رہی. اب اگر کوئی ان کی جان پہ حملہ کر دیتا ہے, اگر کوئی ان کو مار دیتا ہے, اللہ نہ کرے, اور اگر کوئی ایسا کچھ کرتا ہے, تو تمام تر ذمہ داری کس پہ آ جانی تھی؟ علی امین پہ آ جانی تھی, کہ علی امین کی سیکیورٹی کے ساتھ گئی تھی, علی امین ساتھ لے کر گئے تھے. سو اس وجہ سے علی امین پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو علی امین نے وہاں نبھائی. اور پھر جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کسی سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ بات کرنے لگی, کوئی چیز پھینکی گئی جس پر سیکیورٹی کے لوگوں نے فوراً سے گاڑی کے اندر بٹھا دیا. دوسرا, ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ کیا گیا. تیسرا, ان کی گاڑی پہ نیویگیشن لگائی گئی تاکہ یہ موو ہو تو پتہ چل سکے یہ کہاں پر جا رہی ہیں. تو یہ سیکیورٹی کی جو ٹیم ہوتی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھا جائے, جو انہوں نے بخوبی ایک اچھے انداز میں رکھا. اب ایک محسوس طبقہ ہے صحافیوں کا, اب ایک محسوس سازشیوں کا ٹولہ ہے جو اس چیز پہ پراپیگنڈا کر رہا ہے, جو پارٹی اختلافات میں بات کر رہا ہے, جو ان چیزوں کو سامنے لے آتا ہے کہ کبھی عطا اللہ تارڑ سامنے آ جاتے ہیں, کبھی نقوی صاحب آ جاتے ہیں, اور ان کے بیان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ مراد سعید وہاں پہنچے تھے, مراد سعید آئے تھے, اور جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس پہ خبریں چلاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان تمام چیزوں سے دھیان ہٹ جائے جن چیزوں پہ پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سوال اٹھا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پوچھ رہے ہیں کہ آخر گولی کیوں چلائی, کیا وجہ تھی گولی چلانے کی. وہ نہتے لوگ جو وہاں احتجاج کرنے گئے تھے, خوشی سے جا رہے تھے, بہت سی ویڈیوز آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی, بنگڑے ڈالتے ہوئے جا رہے تھے, نقدہ کوکا گانے پہ ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے, ان کارکنان پہ گولیاں چلائے گی. ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ کارکن ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو گولی چلتی ہے, کنٹینر والی ویڈیو سامنے آتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پروف ہیں, یہ چھپ نہیں سکتی, نہ یہ میڈیا سے چھپ سکتی ہیں, نہ کسی عام شخص سے چھپ سکتی ہیں, نہ کسی بھی لوگ سے, کسی بھی بندے سے یہ چھپ سکتی ہیں. یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں, عینی شاہد ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں ویڈیوز ہیں, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں, جو جن کی تدفین ہوئی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, مردان سے ہیں, چرسدہ سے 2 نوجوان ہیں, 17 سالہ اس باپ کی آنکھوں میں آپ نے آنسو دیکھے ہوں گے. وہ نوجوان ستی جو کوٹلی ستیاں کا نوجوان تھا, جو وہاں پہنچا تھا, انصاف یوتھ ونگ کا نوجوان تھا, جس کا کمرہ جس میں تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا تھا, ماں کو کہہ کے آیا تھا کہ ماں میں جا رہا ہوں, دعا کرنا, تو وہ نوجوان کی میت وہاں پہنچتی ہے. تو اس طرح بہت سی ایسی خبریں ہیں, اور یہ تمام چیزیں صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہیں, لوگوں کو اس وجہ سے اختلافات کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگوں کو صرف اس وجہ سے اختلافات کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اختلافات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس چیز سے دھیان سائٹ بھی کیا جا سکے. دیکھیں آپ کو یہ چیز یاد ہوگی کہ ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ ہوا تھا. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بات ہوتی رہی, اس کے بعد لوگوں کا دھیان اس طرح سے اٹھایا گیا. اسی طرح یہ بھی ہے, یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ ظلم اپنے لوگوں پہ ہوا ہے, یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جو لوگ غائب ہیں جلد سے جلد انہیں سامنے لے کر آنا چاہیے. کتنے لوگ گرفتار ہیں وہ لسٹ سامنے آنی چاہیے. آپ ان پیرنٹس کا سوچیں, آپ ان ماں باپ کا سوچیں, ان بہن بھائیوں کا سوچیں جن کا پیارا, جن کا بھائی, جن کا والد, جن کا چچا غائب ہے, جن کو پتہ نہیں چل رہا, اور جن کے گرفتار ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا, اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ شیلنگ سے کسی کی موت نہیں ہوئی. پیمز کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے, پیمز ہسپتال میں خون بکھرا ہوا تھا, ڈی چوک میں خون بکھرا ہوا تھا, اور کیا چیزیں ان کو چاہیے. لیکن میں پھر کہتا ہوں, صرف یہ پراپیگنڈے, صرف یہ چیزیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ دھیان نہ رہے. آپ نے دھیان رکھنا ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.